السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين۔ آیت مقدسہ پر کچھ گفتگو کرنے سے قبل عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کون نور مجسم ہمارے آقا جناب احمد مجتبیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما غوث اعظم بمانے بے سروں ساما مدد قبلہ دی مدد کعبئی ما مدد قادریم نعرے غوث اعظم میزنم دم دے شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ غالباً یہ ہمارا اس موضوع پر چوتھا جمعہ ہو رہا ہوگا۔ اس کی اشد ضرورت کو محسوس کرنے کی بنا پر لگاتار اس پر یہ تیسرا یا چوتھا خطبہ پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ قوم کی تباہی اور جوانوں کی تباہی کا سبب ہے بری دوستی۔ اور اسی بری دوستی کے اوپر آپ نے گزشتہ جمعہ سنا تھا کہ اس کا کتنا وبا ہے، بری دوستی کا اثر کتنا سخت ہے کہ جو ایمان کو بھی ختم کروا دیتا ہے۔ جب بری دوستی کے اثرات اتنے خطرناک ہیں کہ ایمان بھی چلا جاتا ہے تو پھر اس کے سوا بچتا کیا ہے جو ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت ہو۔ اسی سے اندازہ لگانا چاہیے کہ بری دوستیاں انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہیں، اس لیے کہ شیطان انہیں وفا کا فلسفہ بھی سمجھاتا ہے کہ اسی میں تمہاری وفائی ہے کہ تم اپنے دوست کی ہر بات پر ہاں کہو، چاہے پھر وہ اچھا راستہ ہو چاہے پھر وہ برا راستہ ہو۔ بس وفائی اسی میں ہے کہ دوست چاہے رات کی تاریکی میں کہیں پر زنا کرنے لے جائے تو بھی ہاں کہو، چاہے وہ زنا کر رہا ہو اور آپ کو پہرے دار بنائیں تب بھی ہاں کہو کہ دیکھنا کوئی آ کر ہمیں دیکھ نہ لے۔ یہ تمہاری دوستی کے وفا کا معیار ہے جو آج ہمارے لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے کہ میں رات میں فلاں کے وہاں پر گیا تھا، میں نے چوری کی ہے، دیکھنا تو ذرا میری بات کہیں اور نہ چلی جائے اور میرے باپ کو پتہ نہ چل جائے۔ یہ اکثر و بیشتر یہ حالات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں اور دیکھے بھی جاتے ہیں۔
اور رات بھر کہیں پر بیٹھ کر یا تو پھر جوا کھیلنا، چاہے وہ گیم کی شکل کے اندر ہو، چاہے وہ ظاہری شکل کے اندر ہو، یا پھر میچ کے اوپر اس کا سٹا لگایا جاتا ہو، یہ ایک طرح کا ہر قسم کا جوا ہے، اور اس پر اکثر ہمارے جوان ملوث بھی ہیں، اور ماں باپ کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے اولاد کیا کر رہی ہے۔ اب اس پر ایک سوال پھر یہ ہوتا ہے، باپ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی ہے، تو پلٹ کر ایک جواب بڑی آسانی سے ملتا ہے کہ اس نے تو مجھے خراب راستے کی کبھی دعوت نہیں دی ہے، اس نے تو مجھے غلط راستے پر لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں کہا، آپ خواہ مخواہ اس کے تعلق سے برے خیالات اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں۔ حالانکہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ باپ کی عقل جہاں پر پہنچتی ہے، اولاد کی عقل وہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں اولاد کا سوچنا ختم ہوتا ہے، وہاں سے باپ کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ باپ نے دنیا کے اندر ایک کے ساتھ وقت نہیں گزارا، بلکہ ہزاروں انسانوں کے ساتھ اس نے اپنے وقت کو بتایا، اور تمام تجربات کرنے کے بعد وہ اپنی اولاد کو ان انسانوں سے، ان دوستوں سے بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے جو اس کی نگاہ دیکھتی ہے کہ میری اولاد اس کے ساتھ چلے گی تو خراب ہو جائے گی۔ اور ماں باپ کہیں کہ فلاں کے ساتھ نہ جانا، اولاد پلٹ کر جواب دیتی ہے کہ اس نے تو مجھے کبھی نہیں کہا کہ برے اخلاق تم اختیار کرو۔ سنو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر اچھی اور بری دوستی کی جو مثال پیش کی تھی، وہ آپ نے گزشتہ جمعہ کو سنا تھا کہ اچھا دوست مشک کے مثل ہے اور برا دوست آگ کی بھٹی کے مثل ہے۔ کیونکہ مشک کے ساتھ صرف بیٹھنا یا وہاں سے گھوم کر چلے آنا تب بھی آپ کو معطر کر دے گا، اور بھٹی والا آپ کو جلانے کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طرح برا دوست آپ کو جہنم میں لے جانے کے سوا آپ کو کوئی راستہ نہیں دے سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی کہ اس موضوع پر اتنا سب کہا گیا، بتایا گیا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کوئی تو وجہ ہوگی کہ اسلام میں دوستی کا معیار اتنا زبردست ذکر کیا گیا کہ برے کی صحبت اختیار کرنے سے کیا اثرات ہوں گے، کیا فائدے ہوں گے، کیا نقصانات ہوں گے، اور اچھے کے ساتھ بیٹھنے کا صلہ کیا ملے گا، یہ تمام قرآن و حدیث کے اندر آخر کیوں ذکر کیا؟ وجہ کیا ہے؟ اچھا، آخر پھر یہ بھی کیوں ذکر کیا کہ برے دوست نہ بناؤ؟ قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ پر آپ غور کریں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ حرف الا لا کر اچھے دوستوں کو الگ کیا، اور اس سے پہلے جتنے بھی ہیں اس کا ذکر کیا کہ چاہے وہ تمہارا کتنا ہی گہرا دوست کیوں نہ ہو، اور روز حشر وہ تمہارا دشمن ہوگا، اور ایسا دشمن کہ تمہاری طرف نگاہ بھی نہ کرے گا، لیکن متقی دوست وہ تمہیں جنت میں لے جائے گا جہنم سے نکال کر۔ بلکہ اس پر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر آپ دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دوست جہنم میں داخل ہو چکا ہوگا، اسے پروانہ مل چکا ہوگا کہ جہنم میں جاؤ، اور ایک دوست جنت کا راستہ اختیار کر رہا ہوگا، وہ متقی ہوگا، وہ پرہیزگار ہوگا، وہ نیک کام کرنے والا، اور اسی کے ساتھ اس کی دوستی تھی دنیا کے اندر، اور وہ جب جہنم والے دوست کو دیکھے گا، مولا کی بارگاہ میں کہے گا، مولا یہ میرے ساتھ بیٹھا کرتا
تھا، یہ میرا دوست تھا۔ عبداللہ ابن عباس کی اس بات پر ذرا توجہ کریں کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ اچھی دوستی کا آخر یہ کیوں دعوت دی جاتی ہے کہ اچھے کی صحبت اختیار کرو، اچھے کو دوست بناؤ۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابھی مولا کی بارگاہ کے اندر وہ صرف یہ عرض کرے گا، مولا میرا فلاں دوست جہنم میں جا چکا ہے، تیرے عذاب میں مبتلا ہو گیا، مولا وہ جنت کی طرف میں جا رہا ہوں، میں تیری بارگاہ میں اس کی شفاعت چاہتا ہوں، وہ میرے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، وہ میری صحبت اختیار کر چکا تھا، وہ نیکی کے راستے کی طرف آ چکا تھا، مولا اس کے گناہ بڑے بڑے ہیں لیکن میرے ساتھ وہ بیٹھ رہا تھا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اسی التجا پر اللہ کریم اسے جہنم سے آزاد کر کے جنت کا راستہ اسے عطا فرما دے گا۔ اب ذرا غور کریں یہاں پر کہ جہاں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کا منظر اتنا سخت ہوگا کہ سگی ماں اپنے سگے بیٹے کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہ ہوگی، سگا باپ اپنے بیٹے کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوگا، سگے رشتہ دار اس کے ساتھ کھڑے نہ رہیں گے، تو کیا اس وقت برا دوست آپ کے کام آئے گا یا اچھا دوست کام آئے گا؟ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ بلکہ اس پر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں یار ذرا دیکھیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایماندار دوست بڑھاؤ۔ کیا کرو؟ ایماندار دوست بڑھاؤ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ جانتے ہیں، بڑے پائے کے بزرگ ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نیک دوست، ایماندار دوست، ان میں اضافہ کرو، بڑھاؤ، کیونکہ وہ روز قیامت تمہاری شفاعت کریں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، شاید یہ نئی بات سنی ہو کہ کیا دوست بھی شفاعت کرے گا؟ اب میں یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی متقی پرہیزگار جو گناہوں سے ہر لمحہ بچنے کی کوشش کرتا ہو اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوششیں کرتا ہوں، اور بندہ ایسے کی صحبت اختیار کرے، رات دن اسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، تو اللہ کریم اس متقی کے صدقے میں اس گنہگار کی بھی شفاعت فرمائے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ایماندار دوست بڑھاؤ۔ اب یہاں پر غور کرے ہماری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، ہم کتنی دوستیاں بڑھاتے ہیں۔ نیک دوست ہماری فہرست کے اندر شاید و باید ایک یا دو نکل آئے، ورنہ زیادہ تر اگر 100 دوست ہیں تو 98% وہ حضرات ہوں گے جو رات بھر کہیں پر اپنی زندگی کی لذتیں پا رہے ہوں گے اور اسے برباد کر رہے ہوں گے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط ہے؟ یہ چیز غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ رات کی تاریکی کے اندر اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رب کائنات رات کی تاریکی میں بندے کو نہیں دیکھتا ہے؟ میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، گناہ کرنے والا بندہ ذرا غور تو کر یار، اور موت کس حالت میں آئے گی معلوم ہے آپ کو؟ نہ مجھے معلوم ہے، نہ آپ کو معلوم ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ زنا میں مبتلا ہو یا شراب پینے میں مبتلا ہو، جوا کھیلنے میں مبتلا ہو، گناہوں کے اندر رات گزر رہی ہو، دن کٹ رہا ہو، اور اسی وقت رب کائنات ملک الموت کو حکم دے دے کہ جاؤ اس کی روح کو قبض کر لو، مجھے بتاؤ اگر حالت گناہ کے اندر روح قبض ہو تو اس انسان کے آخرت کا انجام کیا ہوگا؟ خود یہاں پر غور و فکر کریں۔ وہ رب کائنات تو بندے کی شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے جانتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے آپ کہ آپ کی دوستی کس کے ساتھ تھی؟ کس کے ساتھ تھی؟ ایمان لانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بچپن سے لے کر ایمان قبول کرنے والے جو ظاہری ایام تھے آپ کے، وہاں تک بھی آپ نے کبھی بھی غیر خدا کی عبادت نہیں کی ہے،
بچپن سے پیدائش سے آپ کی رگوں کے اندر حق پرستی کی ایک دھن لگی ہوئی تھی، لیکن اس دور کے اندر بھی آپ کا جو سچا اور پکا جو ساتھی تھا، جو دوست تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی تھی۔ اور اس دوستی کی برکتیں کیا ہوئی جانتے آپ؟ ابھی آپ نے ایمان نہ لائے تھے، ملک یمن آپ تجارت کے لیے گئے، اور وہاں پر سب سے بڑے عالم نے، جو آسمانی کتابوں کا زبردست علم رکھنے والا، اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے ساتھ یہی کہا تھا کہ کیا تم ملک عرب کے رہنے والے ہو؟ کیونکہ قربان جائیں کہ صدیق اکبر کی قسمت کا ستارہ کتنا عروج پر تھا کہ صدیق اکبر کے اوصاف بھی اللہ نے اگلی کتابوں میں ذکر کیے تھے کہ جو نبی آخر الزمان کا سچا ساتھی پکا دوست اگر کوئی ہوگا تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہوگی، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ یہی دوستی میری ایمان لانے کا سبب بھی بنی ہے، اور اس پر ذرا غور کریں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان بڑی سخت ہے، بلکہ آپ خود فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا ذکر کیا تھا کہ میں نے رات میں یہ دیکھا، اتنے پلکوں میں جا کر چلا آیا، تو سب سے پہلی تصدیق کرنے والا بھی اگر کوئی تھا تو لوگوں نے آ کر یہی کہا تھا صدیق تمہارا انتظار تھا۔ ابھی یہاں پر باتیں کچھ اور ہو رہی تھی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب تجارت سے واپس تشریف لائے تو آپ کو یہی کہا کہ آپ کا انتظار تھا، آپ کا ساتھی، آپ کا دوست تو یہ کہہ رہا ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں خدا کو دیکھ کر چلا آیا، آسمانوں کی سیر کیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں بس اتنا ہی کہا میرے دوست نے، اگر اس سے بھی بڑھ کر کہتا تب بھی میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستی کا اثر یہ ہوا کہ آپ ایمان تو لے آئے جب ملک یمن سے واپس تشریف لائے نا، اور اس پر دوسری بھی تفسیر ہے، دوسری بھی تاریخ ہے، ابن عساکر کے تاریخ ابن عساکر کے اندر لکھا کہ وہ خواب بھی ذکر کیا، نبی پاک علیہ السلام سے جب دلیل کو مانگا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدیق وہ ذکر کروں جو تم نے فنا ملک کے اندر جو خواب دیکھا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت نبی پاک علیہ السلام سے یہی کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا دست نبوت آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں۔ یہ دوستی کا اثر تھا، بلکہ دوستی کا اثر تو ایسا ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر قرآن پاک کو سیکھا، قرآن پاک کے راز کو سیکھا، قرآن پاک کی تفسیر کو سیکھا، اور ایسا سیکھا کہ آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے مکان کے صحن میں آ کر اب دوستی کا دوسرا رخ دیکھیں کہ دوستی کس سے ہونی چاہیے۔ آج ہمارے اکثر دوستوں کی دوستیاں موبائل پر یا تو گیم کے ساتھ ہوگی، یا جوا کھیلنے کے ساتھ ہوگی، یا پکچر دیکھنے کے ساتھ ہوگی، یا گندی تصویریں دیکھنے کے ساتھ ہوگی، اس لیے کہ دوستی موبائل سے ہے تو اب اسی کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے۔ لیکن قربان جائیں صدیق اکبر کی ذات پر کہ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد جو آپ نے دوسری دوستی کی ہے، آپ کے بڑے دوست تھے، لیکن آپ کی دوستی کے سبب رسول پاک علیہ السلام نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ فلاں کو دعوت دو، اسلام کی طرف اسے بلاؤ، اس لیے کہ وہ آپ کا دوست ہے، آپ کی بات مانے گا اور وہ کلمہ طیبہ پڑھ لے گا۔ یہ اچھی دوستیوں کا اثر تھا۔ بلکہ رسول پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں جب قرآن کریم نازل ہوتا، آپ کی ذات پر جیسے نازل ہوتا جاتا اور آپ کے پاس بیٹھنے
پڑھنے والے قرآن کو سیکھتے جاتے، اس میں صدیق اکبر کے ذات بھی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن اپنے گھر میں پڑھتے ہیں، لیکن قربان جائیں اہل مکہ جو ابھی ایمان نہ لائے تھے، صدیق اکبر کی آواز سن کر آپ کے گھر کے چاروں طرف بیٹھ جاتے، اور جب تلاوت قرآن ختم کرتا صدیق اکبر تو اس مجلس سے اٹھنے والوں میں کئی وہ حضرات ہوتے جو قرآن کی تلاوت کی برکت سے ایمان کی دولت انہیں نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ یہ قرآن سے وہ قریب ہوتے گئے، اور پھر حال یہ ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے صحن میں آ کر بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگے تو مکہ والوں نے آپ پر ظلم کیا، اور یہاں تک ظلم کیا کہ آپ اسے برداشت کرنے سے قاصر رہے، تو آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب یہاں سے مجھے ہجرت کرنی چاہیے۔ آپ نے اپنا رخت سفر باندھ لیا، اور اس وقت کا ایک قبیلے کا سردار ابن دغنہ وہ آپ کو چاہنے والا تھا، وہ آپ کا دوست بھی تھا، آپ سے محبت بھی کرتا، لیکن ایمان نہ لایا تھا بھی۔ لیکن قربان جائے صدیق اکبر کو راستے میں دیکھا، ابن دغنہ کہتا ہے ابو بکر کس طرف جانے کا ارادہ ہے؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج سے میں نے مکہ چھوڑنا ہے، اس لیے کہ اب یہاں کے ظلم بڑھ چکے ہیں، میں کہیں پر بھی چلا جاؤں گا۔ ابن دغنہ نے پوچھا کہ کس طرف کا رخ ہے، کہاں پر جائیں گے؟ قربان جائے صدیق اکبر کے ایمان کی مضبوطی پر صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ پوری زمین میرے رب کی ہے، وہ جہاں پر مجھے لے جائے گا میں وہیں پر اپنا بسیرا بسا لوں گا۔ میں رب کی زمین بڑی وسعت والی ہے، وہیں پر اپنی زندگی کو کاٹ لوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتا ہے کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں، اس لیے کہ آپ بڑے نیک انسان ہیں، آپ کو مکہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چلے ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عاشق پلٹ کر مکہ کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ابن دغنہ نے اعلان کر دیا کہ ابو بکر میری امان کے اندر ہیں، آج سے کوئی انہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ لیکن قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، کبھی قرآن گھر کی چہار دیواری میں پڑھتے ہیں تو کبھی اپنے آنگن میں آ کر تلاوت کرتے ہیں، اور کفار نے پھر آ کر ابن دغنہ سے یہی کہا تھا کہ اپنی امان کو اٹھا لو، اس لیے کہ صدیق صحن میں آ کر جب قرآن پڑھتا ہے تو کفار مکہ کا ہجوم لگتا ہے، اور اس کی مٹھاس کی وجہ سے ہمارے رشتہ دار اس نبی پر ایمان لے آتے ہیں جو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور صدیق اکبر کی تلاوت کو یا تو بند کروا دو یا پھر اسے کہو کہ وہ اپنے بند کمرے کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا چاہے تو کرے۔ اب ذرا قربان جائیں یہاں پر دوستی تھی، اور ابن دغنہ آپ کا ساتھی ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کی عزت کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر توجہ کرنا کہ یہاں پر وفا کیسی تھی، کیا صدیق اکبر نے ابن دغنہ کی بات مانی یا قرآن کریم پڑھنا ترک کر دیا، یا پھر آپ نے قرآن کی تلاوت جاری رکھی، یا پھر ابن دغنہ سے بے وفائی کر دی؟ ذرا قربان جائیں اور یہاں پر رک کر ہم اپنی دوستیوں پر غور کریں کہ آج اگر شریعت مطہرہ کو چھوڑنا ہو تو ہمیں دوست کی وفائی کو وفا کرنے کے لیے شریعت جائے تو چلی جائے، سب چلا جائے تو چلا جائے، ماں باپ سے بے وفائی کرنی ہو تو کر گزریں گے، ماں باپ کو گالی دینے ہو دوست کے بجائے تو دے جائیں گے، ماں باپ کو اگر ٹھکرانا ہو تو ٹھکرا دیں گے، لیکن دوست ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ ذرا قربان جائیں ابن دغنہ ابو بکر سے محبت کرنے والا جب آتا ہے آ کر کہتا ہے ابو بکر میں نے تم کو امان دی ہے اس لیے کہ تم بڑے اچھے انسان ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، میں تم سے ساتھ نبھاتا ہوں۔ ابو بکر میری ایک بات مان لو، وہ بات یہ ہے کہ تم اپنے صحن میں آ کر قرآن نہ پڑھو ورنہ میری امان سے تم نکل جاؤ گے۔ اب ذرا ابو بکر کا جواب سنیں، دوستی تھی لیکن کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہاں ابن دغنہ تو میرا ساتھی ہے، میں تیری بات مانتا ہوں؟ وہ ظلم کا دور تھا، امان کی ضرورت تھی،
لیکن قربان جائے ابو بکر فرماتے ہیں، اس جملے پر ذرا غور کرنا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابن دغنہ وفائی اپنی جگہ پر، دوستی اپنی جگہ پر، میری محبت اپنی جگہ پر، لیکن محبت رسول اور تلاوت قرآن جو حق ہیں، اگر اسے بند کمرے میں صدیق جیسا بند کر دیں تو تیرے ساتھ میری دوستی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو کل امان اٹھانے والا ہو تو آج امان سے مجھے نکال دے، رب کی زمین پر کہیں پر بھی جا کر ابو بکر زندگی کو بسر کر لے گا۔ تلاوت قرآن نہیں چھوٹ سکتی ہے، بند کمرے میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، بلکہ جو لا ریب کتاب قرآن کریم ہے وہ یا تو میں اپنے گھر میں پڑھوں یا صحن میں آ کر، تیری امان چلی جائے تو جا سکتی ہے، تو مجھ سے نفرت کرے تو چلے گا، لیکن قرآن سے بے وفائی اور محبت نہیں جا سکتی۔ اب ذرا غور تو کریں آج آپ اور ہم کہ ہمارے دوستوں میں کتنے ہیں جو صبح اٹھ کر تلاوت قرآن سے محبت کرتا ہو؟ ہے کوئی ایسا دوست جو آپ کو یہ دعوت دیتا ہو کہ میرے ساتھ اس وقت دوستی تمہاری مضبوط اور وفادار ہوگی کہ تو 5 وقت کا نمازی بن، گناہوں کو ترک کر، قرآن کریم کی تلاوت کو لازم پکڑ، تب جا کر ہماری دوستیاں مضبوط رہے گی، ورنہ دوستی ہماری نہیں رہ سکتی۔ کیا ہم نے کبھی اپنے دوست کو دعوت دی؟ نہیں۔ کیا ہم نے خود پابندیاں کی؟ کبھی نہیں۔ بلکہ ہماری قوم کے جوانوں کی حالت تو یہاں تک برباد ہو رہی ہے کہ خدا رحم کریں۔ کل کا دن کیسے گزارا میں آپ سے پوچھتا ہوں؟ سائیکلون کا جو یعنی طوفان کا جو آپ کو پہلے سے کہہ دیا گیا تھا کہ طوفان آئے گا، کیسے گزارا؟ مجھے آپ اپنے دل کی دھڑکن پر ہاتھ رکھ کے بتا دیں۔ ہر کسی کی دھڑکنیں بڑھ چکی تھی کہ نہیں تھی؟ اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ منع کر سکیں گے اس پر، کیونکہ ایڈوانس میں کہہ دیا تھا نا اس نے کہ طوفان آنے والا ہے، دھڑکنیں بڑھ گئی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ اس ہوا کو چلنے کا حکم دینے والا میرا رب ہے۔ یہ طوفان کب آتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جا کر پوچھیں تو پتہ چلے۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ طوفان اور عذاب الہی ایسے ہی نہیں آتا، ایسے ہی نہیں آتا ہے، بلکہ امام فرماتے ہیں زمین پر جب بندے خدا کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کریم کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ کسی کے کہنے سے وہ نہیں ہے، یہ عذاب رب کی طرف سے ہیں۔ جب ہلکی سی ہوا، کہ اگر 140 کی سپیڈ پر چلے گی تو ایسا ہوگا، 200 کی سپیڈ پر آ گئی تو ایسا ہوگا، اگر وہ سائیکلون زمین پر آ کر ٹچ ہوا تو اتنا پھیل جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ جب اس سے تم ڈر رہے ہو جس کی آگاہی تمہیں معلوم ہے کہ آنے والا ہے، کیا رسول پاک علیہ السلام کی باتوں پر ایمان نہیں ہے تمہارا کہ اگر تم نے گناہ کیا تو جہنم اتنا سخت مکان کہ اس وادی کے اندر وادیاں کچھ ایسی ہیں جو خود جہنم کی آگ سے پناہ طلب کرتی ہے کہ مولا اس جہنم کی وادی کو میری طرف کبھی نہ کھولنا۔ کیا اس عذاب کی کوئی فکر نہیں ہے؟ کیا اس پر کبھی بھی آپ کا دل لرزا نہیں ہے؟ کیا کبھی بھی خوف جہنم کا دل میں نہ بسا؟ کیا کبھی یہ بھی تصور نہ ہوا کہ پل صراط سے میں پار ہوں گا یا نہ ہوگا؟ ایک چھوٹے سے جھٹکے کا اتنا خوف طاری، اور پل صراط کا کوئی خوف نہیں میرے یار۔ وہاں تو ہر کسی کو گزرنا ہے، اچھے کو بھی برے کو بھی، اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اتنا باریک جو مثالوں میں دیا گیا، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز،
اور اس پر گزرنا، متقی ہو تو بھی گزرنا، ولی ہو تب بھی گزرنا، انبیاء کی جماعت بھی اس پر سے گزرے گی، اصفیاء کی جماعت بھی اس پر سے گزرے گی، اور گناہوں کی وبال اور گناہوں کا بوجھ لینے والا انسان کی جماعت بھی اسی پر سے گزرے گی۔ اب مجھے بتائیے کیا اس کا خوف ہمارے سینوں میں نہ بچا؟ نہیں ہے ہمارے سینوں میں۔ اسی لیے آج گناہ پر گناہ، اور گناہ کے سوا ہمارے سروں کے ساتھ ہمارے دلوں میں کچھ نہیں ہے۔ خدا را اچھی دوست بناؤ جو تمہیں گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، جو تمہیں صحیح راستہ دکھائے، جو تمہیں غلط راستوں سے نکالیں۔ اور یاد رکھو صحیح دوست وہ ہے، مومن کا آئینہ ہوتا ہے، جانتے ہیں نا، مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اور دوست کا آئینہ ہوتا ہے۔ تمہیں وہی دکھائے گا جو تمہارے اندر ہیں، اور وہ وہی دکھائے گا جو سچا دوست ہوگا۔ ورنہ برا دوست تو آپ کی اچھائیاں چھپائے گا، کبھی تعریف نہ ہوگی، کبھی برائیوں کے تعلق سے آپ کو نہ کہے گا کہ تو نے غلط کام کیا۔ حقیقی معنوں میں سچا اور وفادار دوست وہ ہیں جو آپ کو حق بات آپ کے سامنے پیش کر دے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، تمہارا راستہ غلط ہے۔ خدا را پرہیزگار دوست بناؤ اور خود بھی پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کریم مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ناگہانی بلیات سے، طوفانوں سے اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے، اور ایمان پر اللہ کریم خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ دوران گفتگو عمدن سہون لفظاً معنی کوئی خطا ہوئی ہوں توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔